میں نے آپ کو بتایا نیت اور حج یعنی عمرہ. اگر حج اور عمرہ کی نیت کرے گا اللہم انی ارید العمرہ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی, یہ حج اور عمرے کی نیت ہے. اور اگر صرف حج کی نیت کرے گا تو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. حاجی ہمارے حاجی صاحبان جو ہیں وہ 8 تاریخ کو مینا پہنچائے جاتے ہیں معلم کی طرف سے, اور اکثر ٹریفک کی وجہ سے اور کثرت مجمع کی وجہ سے ان کو جو ہے معلم 7 تاریخ کی رات کو 7 ذی الحجہ کی رات کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ 7 تاریخ کی عشاء کی نماز کے بعد وہ حاجیوں کو نقل حمل شروع کر دیتے ہیں مینا کی طرف. تو اب مینا میں یہی اب سب سے پہلا دن جو ہے مینا کا ہے, یہاں حاجیوں کو رکنا ہوگا پورا دن, اور یہاں پہ جو ہے تسبیح تحلیل تحمید میں مشغول رہیں گے, اور اپنے اور جو عبادتیں جو بھی اللہ ان کو توفیق دے گا وہ کریں گے. تو اسی کے اندر اسی چیز کا اشارہ ہے. Actual Hajj begins on the 8th of Dhul Hajj. Pilgrims re-enter into the state of Ihram and proceed to Mina where they stay the night. یہاں رات گزاریں گے. تلبیہ کا حکم ہے, یہ تلبیہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ چونکہ حاجی احرام باندھے گا تو یہ تلبیہ اسٹارٹ کرے گا, اور احرام کے اتارنے تک انشاءاللہ یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الی آخر. اب یہ 9 ذی الحجہ کو معلم جو ہے فجر کے بعد وہ آپ کو پہنچانا وہ عرفات کے لیے پہنچانا شروع کریں گے. تو یہ 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے. لیس علیکم جناح, اس کے ضمن میں ایک آیت ہے, وہ جب عرفات سے واپس آئیں گے اس کے ضمن میں ایک آیت پیش کی گئی ہے. تو 9 ذی الحجہ کو جو ہے پلگرم وہ پلین آف ماؤنٹ عرفات میدان کی طرف جائیں گے, ویئر دے ول سپلیکیٹ. وہاں پہ بھی عبادات میں مشغول رہیں گے, دعاؤں میں اور نماز میں. عرفات میں جو ہے وہ ظہر اور عصر جمع کریں گے, جمع بین صلاتین کریں گے ادھر, اور اس میں غروب آفتاب تک ان کا قیام رہے گا, آپ لوگ سب جانتے ہیں اچھی طرح. اور غروب آفتاب کے بعد وہ نکلنا شروع کریں گے مزدلفہ کی طرف. یہ بھی اللہ کا طرف سے جیسا اوپر آیت میں ذکر کیا گیا, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تو اس کے بعد مشعر حرام پہنچے گا حاجی, اور اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ ٹیبلز آر کلیکٹڈ دیئر آر ہیئر فار اسٹوننگ ایٹ دی ٹیبل. تو یہاں سے 7 کنکریوں کے حساب سے 7 اور 7 دن 7 کی 1 پیس. پہلے دن تو صرف بڑے شیطان کو کرنی ہے, اس کے بعد دونوں دن 11 اور 12 میں جو ہے تینوں شیطانوں کو باری باری سے کرنی ہے. تو اس حساب سے وہ کنکریاں یہاں سے اکٹھی کر سکتا ہے. بہتر یہی کہ یہاں سے اکٹھی کر لے. After sunset, pilgrims move to Muzdalifah and spend the night there. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے تصویریں ہیں مسجد نمرہ کی اور جبل رحمہ کی, جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. اب یہ 10 تاریخ میں آپ پہنچیں گے مزدلفہ سے, جس میں ذکر ہے قرآن کریم کی آیت میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم. تو مشعر حرام سے یعنی مزدلفہ سے آپ لوٹیں گے تو آپ کو جا کے کرنا ہے سب سے پہلے رمی جمرہ. اور آج 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کی رمی ہونی ہے, آپ کو بخوبی معلوم ہے. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رمی کریں مگر اس طرح کریں, نہ کوئی جلد بازی کریں, نہ کوئی جو ہے کسی کو پریشان کریں, دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں. آپ بعض دفعہ حاجی اتنے جوش میں رمی کرتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ کے جو دوسرے حاجی صاحبان ہیں ضعیف بھی ہیں, عورتیں ہیں, تو اس میں تھوڑا آپ کو خیال رکھیں کہ جوش تو بہت رہتا ہے رمی کے وقت, مگر تھوڑا سا اپنے کو قابو میں رکھیں, کیونکہ اگر آپ ہلکی بھی کنکری ماریں گے وہ تو ایک علامت ہے. جس کو تکلیف جو اللہ کو پہنچانی ہے وہ اتنی ہلکی سی ہی کنکری مارنے سے پہنچا دے گا. تو حاجی کو بتائیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے پریشانیاں یہیں لاحق ہوتی ہیں. یہ رمی کے وقت یہیں زیادہ بھگدڑ اور یہ سب حادثات اسی ماضی میں اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کی جلدی میں رمی آرام سے کر سکتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ صبح ہی جا کے رمی کریں. اکثر جلد بازی میں لوگ جاتے ہیں صبح کو, اور جلد بازی میں وہاں اس طرح کی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں. تو اس سے احتراز کریں. اور قرآن میں بھی آیت ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. جس نے مومنین اور مومنات کو تکلیف پہنچائی تو اس نے ایک گناہ ناکردہ اپنے ذمہ کر لیا.
کھلم کھلا گناہ. تو اس کا تھوڑا خیال رکھیں کہ مومنین کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. تب یہاں پہ پہنچ کر جو ہے رمی جمرات کریں گے. عام طور سے قربانی کا جو وقت دیا جاتا ہے وہ 2 بجے تک دیا جاتا ہے. تو رمی کرنے کے بعد آپ جو ہے قربانی کا انتظار کریں کہ قربانی کا جو ٹائم آپ کو دیا ہے 2 بجے کے عام طور سے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 بجے تک تمام قربانیاں کر دی جاتی ہیں جو ٹائم دیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد اپنا حلق کرائیں اور معمول کے کپڑے اپنے زیب تن فرما لیں. یہ اس کا ذکر ہے آفٹر دا جمرات پلگرمز ویٹ فار دا کنفرمیشن. اسی کا ذکر ہے اس کے اندر. پلگرمز دین گیٹ آؤٹ آف دا اسٹیٹس آف احرام, معمول کے کپڑے پہننے. فرسٹ ڈے آف عید الاضحیٰ, آج جو ہے باقی دنیا میں مکے میں بھی عرب میں بھی اس بقرعید کا دن ہے. 10 ذی الحجہ کو ہمارے ہاں بقرعید کا دن منایا جاتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے حلق کرا لیا اور احرام کی قید سے آزاد ہو گئے, معمول کے کپڑے زیب تن کر لیے. اب آپ کو جانا ہے مکہ طواف افادہ, اور جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. تو 10ویں کے بعد آپ جو ہے قربانی اور معمول کے کپڑے پہن کر آپ 10ویں کو جا سکتے ہیں, 11ویں کو بھی جا سکتے ہیں, 12ویں کو بھی جا سکتے ہیں. تو طواف زیارت ایام نحر کے ان تینوں دنوں میں کر سکتے ہیں, مگر دھیان دیں کہ ان تینوں دنوں میں کر لیں. تو اسی کا ذکر ہے اس کے اندر. یہ ان الصفا والمروہ, یہ اس کی صحیح کی وہ ہے. آپ جائیں گے طواف کریں گے, 7 چکر لگائیں گے. فلیطوف بہما, یہ اس کا صحیح کا ذکر ہے. اس میں طواف کریں گے, پھر طواف کی نفلیں پڑھیں گے. طواف کی نفل سنت ہے, 2 رکعت طواف کی نفل پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں, مگر پڑھ لیں تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر حاجی صحیح کریں گے. سمپلی صحیح صفا سے سٹارٹ کرنی ہے, وہ سب آپ کو معلوم ہے. صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ 1 چکر, پھر صفا سے مروہ دوسرا, مروہ سے پھر مروہ سے صفا تیسرا. تو اس طرح یہ 7 چکر ہوں گے. اسی کا قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو اس حج سے بیت کرے یا عمرہ کا احرام باندھے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو کوئی گناہ نہیں اس کو ان دونوں چیزوں کا طواف کرے. اور جس نے خیر میں اطاعت کی تو بے شک اللہ جو ہے شکر, یعنی آپ کی عبادت کو ریکگنائز کرنے والا اور پہچاننے والا ہے, جاننے والا ہے. اس میں وہی 10 تاریخ کے ریچولز بتائے ہیں. وہی دوبارہ آ گئی شاید اس سلائیڈ. یہ بھی وہی ہے. اچھا سوری, ہاں یہ پیچھے جا رہا ہے, سوری معذرت. اب یہ 11 تاریخ کے بتائیں ارکان کے. 11 تاریخ میں آپ کو مینا میں ہی حاجی کو قیام کرنا ہے. سمپلی دس از دا سیکنڈ ڈے آف عید الاضحیٰ, فیسٹیول آف دا سیکریفائس. پلگرمز گو بیک. اب آپ کو مکے سے واپس جائیں, طواف زیارت کرنے گئے ہیں تو, اور اسی دن جا کے آپ کو 11 کی شب گزار کے مینا میں, 10 کی شب رات میں مینا, اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلی صبح جو ہے آپ کو رمی کرنی ہے. پھر اس دوسرے دن جو ہے وہ تینوں شیطانوں کی رمی ہے. جمرۃ العقبہ, سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ, پھر جمرۃ الوسطیٰ, اور اس کے بعد پھر جمرۃ العقبہ. جی اوقات تو یہ ہے کہ زوال کے بعد ہے, زوال کے بعد کریں. ویسے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, اب سعودی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. جس وقت سہولت ہو آپ اس وقت کریں تو زیادہ بہتر. نہ جلدی کریں کہ فجر کے بعد پہنچیں, کوئی اور دوسرا اس میں بھگدڑ کا خدشہ ہے, کیونکہ ہر آدمی جلدی کرنا چاہتا ہے. تو آرام سے پہنچے, کوئی دقت نہیں ہے. زوال کے بعد بھی جا سکتے ہیں جب آپ کو سہولت ہو. جی ہاں, عرفات مزدلفہ کا بتایا نا میں نے ابھی. میں نے بتایا آپ کو عرفات کا, کہ عرفات میں 9 تاریخ میں جانا ہے. مولوی میں آپ کو جو ہے صبح لے جائے گا فجر کے بعد, بسوں سے یا ٹرین سے آپ جائیں گے. عرفات میں آپ دعائیں مانگیں گے. جی مزدلفہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ وہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلیں گے, مزدلفہ پہنچیں گے, وہاں کنکریاں چنیں گے. کنکریاں وہاں سے چننا بہتر ہے میرے خیال سے. میں نے بتایا ہے غالباً, نہیں بتایا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں.
اچھا کیا جاننا چاہتے ہیں ہم عرفات کے بارے میں؟ کیونکہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اس لیے میں تھوڑا وقت لینا چاہ رہا ہوں کہ آگے اور لوگوں کو بھی پروگرام ہے نا. عرفات میں آپ دعائیں کرنی ہے, جبل رحمت جانا ہے. لوگ جبل رحمت جاتے ہیں مگر وہاں دیکھو جبل رحمت پہ جانے کا ثواب نہیں, ثواب وہاں پہنچنے کا نہیں. عرفات کے میدان میں اصل دن گزارنا ہے آپ کو. نمرہ مسجد میں, اب اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو نمرہ مسجد میں پڑھنے کا کوئی آپ کو خاص الگ کوئی ثواب نہیں. آپ اپنے خیمے میں جہاں ہیں وہیں رہیں, وہیں اپنا وقت گزاریں, وہیں عبادت کریں. دو نمازیں جمع کرنی ہے, وہاں 2 نمازیں جمع کریں, ظہر اور عصر. ٹھیک ہے. جبل رحمت پر بھی جانے کا کوئی ثواب نہیں. اس کی صرف اس وجہ سے اہمیت ہے کہ حضور نے وہاں سے خطبہ, اپنا آخری جو خطبہ ہے حج کا جو خطبہ ہے حضور نے وہاں سے دیا. اب لوگ وہاں پہنچتے ہیں, وہاں پہنچنے کی جلدی میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو یہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو عرفات میں پورا دن گزارنے کے بعد, اور یہ مین جو ہے حج جو ہے فرائض حج میں سے وقوف عرفہ, یعنی دن کے کسی بھی حصے میں آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کا حج ادا ہو گیا. پورا دن رہیں یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے, حج دن کا تھوڑا سا حصہ گزرے یہ بھی شرط نہیں. واجب یہ ہے کہ آپ جو ہے غروب آفتاب کے بعد نکلیں, یہ واجبات میں سے. فرض یہ ہے کہ دن کا کوئی سا بھی حصہ آپ اس میں سے گزر جائیں میدان عرفات میں سے تو آپ کا حج ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مزدلفے میں پہنچیں گے, جو اس میں ذکر ہے قرآن کی آیت میں بھی کہ مزدلفے میں پہنچیں گے, وہاں آپ کو یہ رات گزارنی ہے. یہ رات بھی بہت جو ہے اجر و ثواب والی ہے. اس میں بھی وقت کو آپ حاجی کو بتائیں کہ وقت کو ضائع نہ کریں, عبادت میں لگیں. ٹھیک ہے. تھوڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. دوسری ایک سب سے بڑی پریشانی ہے وہاں جب آدمی عرفات سے آتا ہے حاجی, تو اکثر بس یا ٹرین کا نظام نہیں ہے, تو زیادہ تر لوگوں کو پیدل چلنا پڑتا ہے. جیسے آج یہ ٹرینرز حضرات ہمارے جو ریسورس پرسن یہ بتا رہے ہیں کہ واکنگ کتنا ضروری ہے. تو یہ تھوڑا میں دوبارہ دہراؤں, کیا آپ کو معلوم ہے تو حاجی کو بتائیں کہ فزیکلی اینڈ مینٹلی پریپیئر رہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھوں میں یا اور کچھ مزدلفے میں؟ شکراً. تو یہ تھرڈ ڈے آپ کا آ گیا ہے 12ویں ذی الحج, اس کا ذکر ہے سلائیڈ میں. اور اس کے اندر پلگرمز وہیں دوبارہ جائیں گے, رمی جمرات کریں گے تینوں. وہ اس کو ترتیب سے ہی کرنا ہے, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, جو بیچ مڈل شیطان, پھر بڑا شیطان. شیطان بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اب تو وہاں کوئی دقت نہیں. اسی طرح جیسے یہ فوٹو یہ دیکھیں کتنے آرام سے لوگ جو ہے رمی کر رہے ہیں, اسی طرح ہمیں رمی کرنی ہے آرام سے, جس طرح اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے. مین دیکھیے حج کے 3 ہی سب سے بڑے وہ ہیں. یہ حج کے یہ مین مینا میں قیام, عرفات جانا, پھر عرفات سے مزدلفہ, اور مزدلفہ سے مینا. اس کے بعد حج میں کچھ نہیں, آپ طواف کرتے رہیے, عبادت کرتے رہیے, مسجد نبوی جائیے. تو یہ بس صرف یہ 5 دن کا خیال رکھنا ہے ہمیں. تھوڑا حاجی کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ اس میں عبادت الگ ہے اور فرض الگ ہے. تو آپ انہیں بتائیے کہ فرض ہمیں کرنا ہے, اور دوسرے جو اور باقی جو جزیات ہیں اس میں نہ پڑھیں, اور اپنے آرام کا اس کا خیال رکھیں. نہ جلد بازی کریں, نہ کچھ کریں, نہ تھوڑا سا بھگدڑ میں کا شکار ہوں. تو ہر جگہ اپنا اعتدال قائم رکھیں, ہر کام میں, ہر امر میں, ہر فرض کو ادا کرنے میں اعتدال قائم رکھیں. یہ اس میں کچھ مکے میں جب 12 کو اگر 12 میں اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ لوٹ آئے تو 13 میں آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں مینا میں. آپ رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے 12 کو واپس آ جائیے, حاجی کو بتائیے. اور اگر رکیں گے, اگر غروب آفتاب تک رک گئے تو پھر مینا میں رکنا ہوگا. 12 کی رات مینا میں گزاریں گے, پھر 13 کو واپس مکے میں آئیں گے. اب اس سلائیڈ میں جو ذکر ہے الحمدللہ ان کا حج پورا ہو گیا حاجی کا, اللہ سب کا حج قبول فرمائے. اور اس کے بعد پھر یہ مکے میں کچھ دن آدمی رہتا ہے, تو اس میں کچھ اس سلائیڈ میں کچھ آپ کو زیارتیں کی جگہ بتائی گئی ہے کہ غار ہیرا جاتے ہیں, جنت معلا ہے, مسجد تنیم, مسجد عائشہ ہے. اور یہ جو ہے دکھائی گئی سلائیڈ میں مسجد جن ہے, نیچے اوپر مسجد عائشہ ہے, نیچے مسجد جن, اور جبل سور اور غار سور کا ذکر ہے جہاں اللہ کے نبی نے پناہ لی تھی جب کفار مکہ نے ان کا تعاقب کیا تھا. اسلامک ایتھکس ایکسپریس تھرو حج, تھوڑا سا اس سلائیڈ میں ذکر کیا گیا ہے کہ احرام کلوتھنگ, ایکولیٹی فار آل وومن بگنس. یہ احرام جو اشارہ کرتا ہے ایکول ہونے کا, کہ اب سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں, نہ کوئی امیر, یہ سب اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ احرام میں جب آدمی ہوتا ہے تو کوئی قومیت نہیں ہوتی, کوئی ریس نہیں ہوتی, کوئی کاسٹ نہیں ہوتی,
کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, کوئی ممتاز نہیں ہوتا, کوئی الگ نہیں ہوتا, کوئی پرومیننٹ نہیں ہوتا, کوئی کامن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں ایجوکیٹڈ, ان ایجوکیٹڈ, ینگ, اولڈ, تو یہ ایتھکس میں سے آ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جب اس طرح دیکھیں گے حاجی کو تو یہ اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں, اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں. ہر از اے پریکٹیکل وے آف ڈیولپنگ کوالٹی آف اٹس میں یہ اسی کے بارے میں بتایا کہ ریشیز مسلمس آر گیدرڈ ایٹ سیم پلیس ڈیورنگ دا سیم ورشپ. ڈیٹیچمنٹ فرام دا لوڈ آف سین, حج جو ہے, حج کی وجہ سے آدمی حاجی جو ہے گناہوں سے آزاد ہوتا ہے, گناہوں کا لوڈ کم ہوتا ہے. تو اگینسٹ جو گاڈ یا اللہ کے حضور میں جو گناہ ہو یا بندوں کے یا انسانیت کے حضور جو اگینسٹ جو گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور حج پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور کرے حاجی کہ تمام لوگوں سے معافی مانگ کر, توبہ کر کے, اور تمام جو قرضوں کی ادائیگی ہے, جو اپنے معاملات, دیکھیے معاملات کا بہت بڑا اثر ہے. جی آگے کر دیں. اچھا, تو معاملات کا بڑا اثر ہے. دیکھیے اپنے اس میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اپنے معاملات پورے کریں. احادیث میں بھی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں پڑھائی جس کے اوپر قرضہ تھا, تو اپنے سارے قرضوں کی ادائیگی سیٹل کر کے جائیں. جب حضور نماز نہیں پڑھا رہے ہیں تو حج میں کیا اثر ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہی تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے سب معاملات نمٹا کر جائیں. اس کے بعد یہ بھائی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, ایکولیٹی کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہی ریشزم کے اگینسٹ پلگرم از دا گریٹسٹ سوشل ایونٹ ان دا ورلڈ. Many mental skills are such as determined preparations, control of women will all success that will be trying. یہی سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے سلائیڈ میں دیکھیے وہ جو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا, فزیکل فٹنس, فزیکل بینیفٹس آر نوٹ نیگلیکٹڈ ان دا پلگریمیج, کہ ہمیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. پھر حاجی کو اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کتنا وہاں پہ اس کو مشقت ہوگی, خصوصاً 5 دنوں میں, بس 5 دن کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں مینٹلی اور فزیکلی جو ہے حاجی تیار رہے. حج is a very much physical event, going around the Kaaba 7 times in the fast walk between Safa and Marwa. سب وہی ہے, صفا مروا کی صحیح ہے. 7 طواف کرنا, 7 چکر لگانا طواف کے. کبھی کبھی وہ سہن میں ہوتے ہیں تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, اور اوپر کرے گا فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ تو بہت لمبا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حاجی کو بتائیں کہ اگر آرام سے کر سکتا ہے تو اوپر کرے, تو خاص طور سے طواف زیارت. اور اگر نیچے کر سکتے ہیں, نیچے کرنے کی طاقت ہو تو نیچے ادا کریں. امپیکٹ بتایا کہ حج کا ان سلائڈس میں. brings the pilgrims closer to God, وہی چیزیں ہیں سب اس کے اندر جو remind the pilgrims. ڈیولپمنٹ آف مینٹل, اسپرچول اینڈ فزیکل اسٹرینگتھ, کیا حج سے کیا امپیکٹ ہے, اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا. آخر میں یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو حضور نے حج کے میدان عرفات میں دیا, اس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا, سلائیڈ آپ کو ملے گی, اس میں دیکھ لیجئے کہ حضور نے کس چیز کا حکم کیا. پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے آپ تک اللہ کا احکام پہنچا دیے, دین پہنچا دیا. تو جو حاضرین تھے سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا, آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. تو حضور نے انگلی, کلمہ شہادت کی انگلی اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اس حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی چیزیں ہیں پیچھے جو گزر چکے ہیں.